نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم سادگی اور بے تکلفی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جب ہم اپنے معاشرے پر آج نظر دوڑاتے ہیں تو اس کے اندر تصنع، بناوٹ اور بہت زیادہ پرتکلف لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، اور جب ہم اپنے اسلاف پر اور اہل اللہ پر نظر دوڑاتے ہیں تو بے تکلفی اور سادگی ان کی زندگی کا ایک ہمیشہ سے حصہ تھا اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتے نظر آئے۔ جب ہم موجودہ معاشرے کو دیکھتے ہیں اور انسانیت کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے اندر وہ سادگی اور بے تکلفی نہیں رہی، جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں۔ اور ان خرابیوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا سب سے بہتر سلوشن تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی سے دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر اور نبی تھے، مگر سادہ زندگی آپ نے گزاری اور بے تکلف زندگی گزاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ولیمہ بھی اٹینڈ کیا، اور اس کے اندر بھی سادگی تھی، بے تکلفی تھی کہ روٹی اور گوشت کے بغیر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ولیمہ کر دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی بے تکلف اور سادہ زندگی گزارتے۔ اس حوالے سے حضرت سفیان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سلمان فارسی کے پاس آیا اور آپ نے نمک اور روٹی کے ساتھ میری تواضع کی، اور جب میرے سامنے رکھا تو فرمایا کہ اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تکلف سے منع نہ فرماتے تو میں اور زیادہ آپ کی خاطر تواضع کرتا اور آپ کے لیے اہتمام کرتا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تکلف سے منع فرمایا ہے، اس لیے جو کچھ گھر میں دستیاب تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ایک اور بزرگ گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ملاقات کے لیے آئے تو جو کچھ موجود ہو پیش کر دیا کرو۔ آج کوئی مہمان آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور اہل اللہ کی صفت کیا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ تکلف میں نہیں پڑتے، اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالتے، جو کچھ گھر میں دستیاب ہوتا ہے بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ وہ چیز دوسروں کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی آسان تھی اور ہماری زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں؟ جب ہم پرتکلف اور سادہ زندگی گزاریں۔ پرتکلف زندگی جب انسان گزارتا ہے تو بے شمار مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اور جب وہ بے تکلف ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ اہتمام اس چیز کے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی جس کا انسان پر بوجھ پڑ جائے۔ یہاں پر میں ایک اہم روایت جسے حضرت ابو امامہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان فرمایا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور درماندگی کلام ایمان کی نشانی ہے۔ اب یہ دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک حیا اور دوسری کہ کلام میں انسان نرمی کو اختیار کرے، سادگی کو اختیار کرے، اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کی نشانی قرار دیا۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ فحش کلامی اور کثرت بیان یہ نفاق کی علامت ہے، کہ اگر کسی کے اندر منافقت کی علامات کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ کلام تو نہیں کرتا، یا فحش کلام تو نہیں ہے کہ لغو گفتگو کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے اور برے برے القابات کے ساتھ لوگوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ نفاق کی علامت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور قلت کلام کو اور حیا کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کی علامت قرار دیا۔
اب یہاں پر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اہل اللہ کی اور ہمارے اسلاف کی صفات میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ وہ قناعت پسند تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دے رکھا تھا اس تھوڑے پر قناعت کر لیتے، صبر کر لیتے، جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کو نعمتیں ملی تھیں اس پر وہ صابر اور شاکر رہتے تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ بے شمار اللہ کے انعامات اور اس کی نعمتیں ہم پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتے، بلکہ ہر وقت وہ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں اور اس چیز کا رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا نہیں کی۔ بنات الحمال ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آزاد انسان اگر طمع اختیار کرے تو غلام ہے، آزاد انسان اگر لالچ کرنے لگ جائے تو وہ غلام ہے، اور آگے فرمایا اگر قناعت اختیار کرے تو آزاد ہے۔ کانٹینٹمنٹ، قناعت پسندی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس پر اگر آپ صابر اور شاکر بن جائیں تو آپ آزاد انسان ہیں، اور اگر اس پر صبر نہیں کرتے، طمع کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں انسان غلام بن کے رہ جاتا ہے اپنی خواہشات کا، اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان پھر بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں انسان کو۔ حضرت ابو بکر مراغی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوش مند انسان وہ ہے جو دنیا کے کام قناعت و توقف کے ساتھ کرے۔ یعنی ہوش مند انسان کون ہے؟ کہ وہ دنیا داری کے کام قناعت کے ساتھ اور توقف کے ساتھ کرے، یعنی سوچ سمجھ کر کرے، اور اس کے اندر وہ ہوش مندی کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اور آخرت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آخرت کے کاموں کو حرص اور عجلت کے ساتھ پورا کرے۔ آخرت کا کوئی معاملہ ہے جس سے انسان کی بہتری ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر جلدی کرے اور لالچ کرے، اپنے آخرت کے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے وہ جتنا کچھ کر سکتا ہو وہ اس کو کرنا چاہیے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزت اور غنا یہ دو چیزیں اپنی جگہ سے نکلیں اس بندے کی تلاش میں جس کے پاس وہ ہمیشہ رہ سکیں۔ تو عزت اور غنا انہیں راستے میں ایک کانے شخص مل گیا، قناعت کرنے والا شخص مل گیا، تھوڑے پر صبر کرنے والا مل گیا، تو عزت اور غنا اس بندے کے پاس رک گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ قناعت پسند ہے اور تھوڑے پر صبر کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اگر وہ اس پر قناعت اختیار کرے تو پھر اسے عزت بھی نصیب ہوتی ہے، غنائے نفس بھی نصیب ہوتا ہے۔